فرماتا ہے جب میرا بندہ روزہ رکھتا ہے اس کے منہ سے بو آتی ہے جسے سونگنا کوئی پسند نہیں کرتا، مگر مجھے روزے دار کے منہ کی وہ خوشبو جنت کے مشک کی خوشبو سے بھی اچھی لگنے لگتی ہے۔ روزے دار کے منہ کی وہ بو مجھے جنت کی مشک کی خوشبو سے بھی اچھی لگنے لگتی ہے۔ اللہ اللہ، جنت کی مشک کیا ہے میرے بھائی؟ جنت کی خوشبو کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر جنت کی مشک یعنی کہ جو خوشبو والا حصہ ہے اس کا ایک رتی برابر کا حصہ نکال کر اگر دنیا میں پھینک دیا جائے، دنیا سالوں سال تک پوری دنیا خوشبو سے مہکتی رہے گی۔ اللہ کہتا ہے مجھے اس مشک کی خوشبو سے بھی اچھی روزے دار کے منہ کی بو لگتی ہے۔ اب بتائیں یہ محبت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے بندو میں تمہیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، میرے بندو میں تمہیں بہت پیار کرتا ہوں، میرے بندو میں تمہیں بہت چاہتا ہوں، مجھے میرے خدا ہونے کی واسطہ ہے، مجھے میرے رب ہونے کا واسطہ ہے، میرے بندے تو میری طرف ایک قدم اٹھا کے آ جا، میں تیری طرف 70 قدم آنے کو تیار ہوں، تو مجھے ایک مرتبہ پکار میں تجھے 70 بار یاد کرنے کو تیار ہوں، میرے بندے تو مجھے لوگوں کے بیچ میں یاد کر، میں تجھے آسمان والوں کے بیچ میں یاد کرنے کو تیار ہوں، میرے بندے تو میرے گھر کو آباد کر لے، میں تجھے جنت میں جگہ دینے کو تیار ہوں۔ اللہ اللہ، یہ شان خداوندی ہے دوستو۔ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہمارا رب ہے، ہمارا رب ہے۔ ہمیں رب سے محبت کرنی چاہیے، ہمیں رب کے لیے جینا چاہیے، ہمیں رب کے لیے زندگی گزارنی چاہیے، ہمارا ہر ڈیسیشن اس رب کے حوالے ہونا چاہیے۔ میرے بھائی اس سے بڑی محبت اور کیا ہو سکتی ہے؟ میں ایک اور لطیف نکتہ بتاتا ہوں۔ آج کل معاشرہ بھی، پہلے کے ماں باپ ذرا الگ تھے کیونکہ 5-5 سال تک بچوں کو دودھ پلائی تھے ان لوگاں، اوور لمٹ نہیں۔ اب جو پیے وہ لوگوں کو معلوم ہے، اب جو نہیں پیے انہوں جو میں کیا کر سکتا ہوں بھائی۔ پہلے کے ماں باپ الگ تھے، آج کل کے ماں باپ بالکل ڈبے کا دودھ پلا دے رہے، محبت کمزور ہو گئی۔ سیرلیکس والے کو محبت ہو گئی، اماں بابا کو نہیں ہوئی۔ تو ہوتا کیا، آج کل کنڈیشن لگا دیے ماں باپ، کما کے لایا تو گھر میں رہنا نہ تو نکال۔ پہلے بچے زندگی بھر بھی نہیں کمائے تو ماں باپ ایسا نہیں بولتے، نہیں کمایا تو نہیں کمایا، میرے کلیجے کا ٹکڑا میرے پاس رہا تو بس ہے بولتے تھے۔ مگر آج کل حالات بھی ایسے ہو گئے، معاملات بھی، نہیں کمائے تو گھر ہی نہیں چل رہا، لائٹ والا آ رہا لائٹ کٹ کر دے رہا، نل والا آ رہا نل کا کنیکشن نکال دے رہا، کہ مکاندار آ رہا سامان اٹھا کے باہر پھینک دے رہا۔ نہیں کمائے تو چل رہا بھی نہیں، آج کل کمانا ہے۔ مگر نہیں کمائے، دنیا بے وفائی کر رہی تو چلتا تھا، مگر جو جان سے زیادہ چاہنے والے ماں باپ ہے وہ بھی اپنی وفا کو بچا نہیں سک رہے ہیں، اپنی محبتوں کو وہ بھی نہیں سنبھال سک رہے۔ ماں باپ کہہ رہے ہیں نہیں کمائے نکل جاؤ گھر سے، برخاست، چلو باہر، کمانا ہے تو گھر میں آنا۔ ارے باپ رے باپ، ایک جگہ دنیا کی محبت گھٹنے ٹیکتے ہوئے نظر آ رہی ہے، مجبور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ دنیا کی محبت، ایک جگہ ایسی ہے دنیا کی محبت بے وفائی کے کٹ گھرے پر کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ لیکن دوستو اللہ اللہ، قربان جاؤ اللہ کی محبت کے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ کا بندہ، اللہ نے اپنے بندے سے کہا 5 وقت نماز پڑھ۔ کتنے مرتبہ پڑھ؟ اللہ نے کہا رمضان کے 30 روزے رکھ لے۔ بندے میں نے تجھے پیسے دیا ہے تو حج کر لے، عمرہ کر لے، زکوٰۃ دے لے۔ بندے میں نے تجھے اپنا بندہ بنا کر پیدا کیا ہے، قرآن تیرے لیے بھیجا ہے، احکام بنا کر بھیجا ہے، قرآن پڑھ لے، حدیث پر عمل کر لے۔ بندے میں نے تیرے لیے دنیا سجائی ہے، دنیا والوں کے حقوق ادا کر لے، دنیا میں حلال کما لے، روزی بنا لے، رزق بنا لے، اچھے اچھے مکان بھی بنا، رہنے کے لیے گھر بھی بنا، جو تجھے سہولت میں دیتا ہوں اس کا استفادہ کر لے، اللہ کہہ رہا ہے۔ لیکن بندے کو اللہ نے سب کچھ دیا، بندہ پھر بھی نمازوں سے دور بھاگ رہا، نمازوں سے دور بھاگ رہا۔ رمضان جیسا مقدس مہینہ آ گیا، پھر بھی بندہ روزے رہنے میں کوتاہی کر رہا۔ ایک جنا پیٹ کے درد کا بہانہ بنا رہا، ایک جنا شوگر کا بہانہ بنا رہا، ایک جنا بی پی کا بہانہ بنا رہا، ایک جنا کام کا بہانہ بنا رہا، ایک جنا دھوپ کا بہانہ بنا رہا، ایک جنا گرمی کا بہانہ۔
کسی نہ کسی بہانے سے اینگل سے جو ہے آج کا مسلمان روزے چھوڑ رہا. اللہ دولت دے دیا, بندے سے کہہ رہا ہے زکات ادا کر, حج کو آ جا, صدقات کر, خیرات کر. زکات دینا نکلنے والی 1 لاکھ روپیہ تو بندہ 5,000 دے کے خاموش بیٹھ جا رہا, 95,000 کھا لے رہا, ہڑپ لے رہا, بلیک منی بنا لے رہا. زکات دینے کی بات آئی تو ایسا عمل, حج کرنے کی بات ہے تو ارے ابھی تو کیا ہے یار, اپن 40-45 کے 6 ذرا جائیں گے, سکون سے جائیں گے, ایسے باتاں کر رہا, جبکہ حج فرض ہو چکا ہے. نافرمانی پر نافرمانی, نافرمانی پر نافرمانی, نافرمانی پر نافرمانی ہو رہی ہے. ادھر ماں باپ کے ساتھ نافرمانی ہوئی تو ماں باپ نے کہا جب تک پیسے نہیں لائے گا گھر میں رہنے نہیں دیا جائے گا. رمضان میں بے ادبی پر بے ادبی, نماز پر نماز چھوڑتا جا رہا ہے, مگر مولا نہیں کہہ رہا ہے کہ بندے تو اگر نماز کو نہیں آئے گا تو میں تجھے کھانا نہیں دوں گا, نیند نہیں دوں گا, چین نہیں دوں گا. نہیں کہہ رہا ہے. جس طرح اللہ والوں کو نیند آتی ہے, گنہگار بستر پہ جا رہا ہے تو مولا اس کو بھی نیند دے رہا ہے. اللہ والوں کو کھانا دیتا ہے, گنہگار دسترخوان پہ بیٹھتا ہے تو اللہ اس کو بھی کھانا دے رہا ہے. اللہ والوں کی شادی ہوتی ہے, بچے ہوتے ہیں تو پیارے دوستو گنہگار بھی وقت آتا ہے تو مولا اس کی بھی شادی کا انتظام کر رہا ہے, اس کو بھی بچے دے رہا ہے, اس کو بھی خوشیاں دے رہا ہے, اس کو بھی سلامتی دے رہا ہے, اس کے بھی گھر مولا نعمت انعام و فضل اتار رہا ہے. ہم نے پوچھا ہے اللہ یہ نافرمان پر نافرمان ہے, مولا یہ گناہ پر گناہ کرتا ہے, تیری نافرمانی پر نافرمانی کرتا ہے, مولا پھر بھی تو اسے ساری نعمتیں دے رہا ہے. دسترخوان بچ جائے تو کھانا بھی دے رہا ہے, رات ہو جائے تو نیند بھی دے رہا ہے, دن ہو جائے تو کاروبار بھی دے رہا ہے, جوان ہو جائے تو شادی بھی کرواتا ہے, شادی ہو جائے تو بچے بھی دیتا ہے. بات کیا ہے؟ تو رب فرماتا ہے نافرمانی کرنا بندے تیرے اخلاق ہے, اور وقت پہ تجھے نعمتیں دینا یہ خدا کا کردار, یہ خدا کا فضل ہے, یہ خدا کا انعام ہے, یہ خدا کی محبت ہے. اللہ کہتا ہے میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں. ارے دسترخوان بچتے ہی کھانا دینے والے رب سے محبت نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے دوستو؟ ساری دنیا بے وفا ہو سکتی ہے مگر پیدا کرنے والا وہ خدا تو صرف محبت کرنے والا ہے دوستو, صرف خدا محبت کرنے والا ہے. اللہ کہتا ہے میں اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں. ایسے خدا کو بھول جانا کون سی عقل مندی ہے؟ ایسے خدا کو بھول جانا. آپ بتاؤ میرے دوستو, اللہ اگر ہمیں لینا چاہے تو کیا کوئی ہمیں روک سکتا ہے؟ ذرا بولو نا بھائی, نہیں روک سکتا. اللہ اگر ہمیں فقیر بنانا چاہے تو کیا کوئی امیر بنا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں بے اولاد رکھنا چاہے تو کیا کوئی کائنات کا طبیب اولاد دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. تو پتا کیا چلا, گھر میں جتنا کھانا ہے وہ خدا کا دیا ہوا ہے, آنگوں پہ جو عزت کا لباس ہے وہ خدا کا دیا ہوا ہے, گھر میں جو پیار والے نورانی بچے ہیں وہ خدا کے دیے ہوئے ہیں, گھروں میں جو خوشیاں آ رہی ہے وہ خدا کی دی ہوئی ہے, جو زندگی کی سانسیں چل رہی ہے خدا کی قسم یہ خدا کی دی ہوئی ہے. پھر ایسے خدا کو بھول کر بندہ زندگی گزار لے, یہ کون سی عقل مندی ہے میرے بھائی؟ ذرا زور سے بولیں. اجی ہم لوگ سحری کوٹ رہے, ارے باپ رے باپ, اب نہیں کرے تو ختم, 10 منٹ میں ٹائم ہو جاتا, مجبوری ہے, اٹھو بھائی, اب کیا کرتے, اب پہلے دن میں بھوک زیادہ ہے, پھر اتنا بڑا کام کرنا ہے, مجبوری کو اٹھ کے سحری کر رہے میرے بھائی. سحری تو ہو جا رہی مگر وہ سحری میں ملاحت نہیں ہے, وہ سحری میں پیار نہیں ہے. ہم اس لیے سحری کو اٹھ رہے ہیں کہ اب 10 منٹ باقی رہ گا اٹھنا ہے, مگر خدا کی قسم بزرگان دین سحری کو اس لیے اٹھتے تھے کیونکہ سحری کرنے سے خدا راضی ہوتا ہے. ہمارے اور ان کے سحری کرنے میں یہ فرق ہے. ہم لوگ روزہ رہتے ہیں, کیوں رہتے ہیں؟ مولانا بیان کر کے سنائے بھائی روزہ نہیں رکھے تو اتنا بھیانک عذاب ہوتا کہتے, خبر میں اتنی زبردست پٹائی ہوتی کہتے, محشر میں اتنا بھیانک طریقے سے ہم کو مارا جائے گا, دوزخ میں ڈالا جائے. ماں نکو رے بڑے بھائی, وہ جان دے گئے تو گئے گھٹ کے, وہ جان دے رہے بھائی, وہ سگریٹ نہیں پیتا میں, چھوڑ دے رہے بھائی, رہ جاتا ہوں روزہ. ہمارا کو ڈرا ڈرا کے, دھمکا دھمکا کے, ہمارے کو بھڑکا بھڑکا کے روزہ رکھوایا جا رہا ہے. دوستو ڈر سے روزہ مت رکھو, خوف سے روزہ مت رکھو. دوستو روزہ رکھنے کا یہ کوئی طریقہ اور یہ اصول نہیں ہے. خدا کی قسم روزہ رکھو تو اس لیے رکھو کہ آمین
کہ آمنہ کا لال ارشاد فرماتا ہے کہ رب کریم نے کہا، حدیث قدسی ہے، رب کریم نے کہا کہ ہر عمل کا بدلہ جنت ہے. نماز پڑھو گے تو بدلے میں جنت ملتی ہے، حج کرو گے تو بدلے میں جنت ملتی ہے، زکات دو تو بدلے میں جنت ملتی ہے، ماں باپ کی خدمت کرو تو بدلے میں جنت ملتی ہے، یتیموں، بے کسوں، بے سہارا لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو بدلے میں ثواب اور جنت ملتی ہے. مگر رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے تو بدلے میں جنت نہیں، بدلے میں صرف ثواب نہیں، بدلے میں صرف درجات نہیں، بدلے میں صرف عروج نہیں، بلکہ میرے بندو سن لو، روزے دار کی جزا اللہ کہتا ہے میں خود اس کی جزا بن جاتا ہوں، میں خود اس کی جزا بن جاتا ہوں. تو ڈر کے روزہ مت رکھو کہ خبر میں عذاب ہوگا، بلکہ روزہ اس لیے رکھو، اس سے محبت اس لیے کرو کیونکہ جو روزہ رکھتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے، وہ خدا کا ہو جاتا ہے. اللہ کے لیے روزہ رکھو میرے بھائی، اللہ کے لیے روزہ رکھو. جو عمل کرنا ہے اللہ کے لیے کرو. یہ جماعت والے لکھ جا کے لوگوں کو ڈرا ڈرا کے مردہ نکال دے رہے ہیں، مردہ نکال دے رہے. ایسا ہوتا، ایسا آنکھاں پھاڑ کے، ایسا منہ بنا کے بولتا توبہ توبہ. میں نے چھیتا رہے وہ باٹل اکبر راؤ نے. میرے پیارے بزرگ اور دوستو، لوگوں کو ڈراؤ مت، لوگوں کو محبت دلاؤ، لوگوں کو اللہ سے پیار کرنا سکھاؤ، لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت داخل کرو. اور اللہ رب العزت بھی بار 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 کیا کہتا ہے دیکھو، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا يحب المسرفین. اللہ یہ نہیں کہہ رہا میں فضول خرچی ورنے والوں کو دوزخ میں ڈال دوں گا، عذاب میں جلا دوں گا، آگ میں بھڑکا دوں گا، نہیں کہہ رہا ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ محبت نہیں کرتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے سب سے بڑا تم پر عذاب کیا ہے کہ میں اپنی پسند اور محبت تم سے واپس لے لوں گا. اور پھر دوسری بات دیکھو، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے واللہ یحب المتقین. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ متقیوں سے محبت کرتا ہے. کس سے کرتا ہے؟ تو اللہ تعالی بندے کو انکریج کرنے کے لیے کیا کہا؟ بندے اگر تو چاہتا ہے کہ میں تجھ سے محبت کروں، کیا کروں؟ اللہ یہ نہیں بول رہا میں تجھے جنت میں جگہ دوں، میں تجھے وہ زخم سے بچا لوں، میں تجھے محشر میں سہارا دوں. نہیں، اللہ کہہ رہا ہے بندے وہ تو ساری نعمتیں مل جائیں گی اگر تجھے میری محبت مل جائے، تو میری محبت کو پالے. اللہ کہہ رہا ہے میں تجھ سے محبت کروں گا. اللہ نے جہاں کہیں قرآن میں بات کہی ہے، محبت چھیننے کی بات کہی یا پھر محبت عطا کرنے کی بات کہی ہے، تو بندے کو خوف کی ضرورت نہیں، آج محبت کی ضرورت ہے. کس کی ضرورت ہے؟ اسی لیے دوستو اللہ کہہ رہا ہے بندے تو متقی بن جا، میں تجھ سے محبت کروں گا. کیا کروں گا؟ ذرا زور سے بولے، ذرا زور سے بولے. اللہ کہہ رہا ہے محبت کروں گا، محبت کروں گا. دیکھو گھر میں بھی وہ باپ کی عزت بہت زیادہ ہوتی جو اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، اپنے ماں باپ سے محبت کرتا. نہیں، انہیں گھر کے سامنے لا کے گاڑی روکا، ہارن مارا سمجھو، یا گاڑی کی آواز گھر میں پہنچ گئی، بیگم چولہے میں سے بھاگ کے آتے، اما بابا کمرے میں سے آتے، بچے جو ہے چھت پہ سے یہاں سے وہاں سے نیچے بھاگ کے آتے. کئی کو آ رہے سب لوگ، بولے ہم کو جان سے زیادہ چاہنے والا آ گیا ہے. نہیں، محبت کرنے والے کی ویلو ہے گھر میں. آج ہمارے علاقے میں طلاقاں کئی کو ہو رہے، سنو، گھروں میں جھگڑے کئی کو چل رہے، جیلوں میں کیساں کئی کو بک ہو رہے، پولیس والے کئی کو ہمارے علاقے میں زیادہ گاڑیاں لے کے پھر معلوم ہے آپ کو، پوری اگر جوبلی ہلز کانسٹیٹنسی کا اگر آپ جائزہ لے لیں تو سب سے زیادہ پولیس کی راؤنڈنگ ہمارے علاقوں میں ہوتی. آپ بول رہے ہیں دشمنی ہے، غلط باتاں نکو کرو. کئی کی دشمنی ہے؟ ہم لوگ کیا اس کے پیسے لے کے بھاگ گئے دشمنی کرنے؟ ہم لوگ ہو گئے اتنے خطرناک، ہم لوگ اتنے خطرناک ہو گئے، پوری روڈیزم ہمارے پاس، پوری بیویوں کو مارنے والے ہمارے پاس، اولاد کے اوپر ظلم زیادتی کرنے والے ہمارے پاس،
زمینوں پہ قبضہ کرنے والے ہمارے پاس، مسجدوں کو جھگڑالو بنانے والے ہمارے پاس، درگاہوں کو انتشار اختلاف میں مبتلا کرنے والے ہمارے پاس، سسرالوں سے لڑ لینا جھگڑ لینا، شادی سالے کی شادی میں نہیں، سالی کی شادی میں نہیں، کسی بھی دعوت میں نہیں جانے والے پورے کراک دامادہ ہمارے پاس ہے نہیں ہے؟ بولو صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ ہاں، بعض لوگ آواز زیادہ نکالے مطلب وہ زیادہ تجربے کار ہے، اس لیے پولیس ہمارے پاس پھر رہی، پورے ڈینجر لوگ یہیں رہتے۔ بھائی میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے اپنے ایمان کو درست کرو، اپنے اعمال کو درست کرو۔ میرے پیارے بھائی، میں آپ سے عرض کر رہا تھا، اللہ رب العزت نے ہم سے کہا ہے کہ محبت کرو۔ جب ایک باپ محبت کرنے والا ہوتا ہے تو اس کے بچے اس کے قریب میں آ جاتے ہیں، اس کی بیوی، اس کے ماں باپ اس سے چاہنے لگتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی کراک رہا، سر پھرا، انہیں گھر کے سامنے گاڑی لا کے ہارن مار رہا، گیٹ کھولو بول کے، گیٹ کب کھلتی کی بعد میں وہ پہلے بیگم چولہے میں بھاگ، اماں بولتے اماں آ گیا رے بھائی بول کے، اماں کمرے میں بھاگ، بابا جان کمرے میں بھایا تھے، بیٹے گئے بیگا کھولے، چپکے تو بھی لکھنا شروع، پڑھنا شروع، جیسا صبح سے پڑھ رہے لوگ۔ بچوں کو پوچھا میں کیا ہوا رے بھائی، ایسا ایسا ڈر کے تم لوگ ایسا، ابو شیر آئے، یہ حالت ہے ہماری۔ تو دیکھو گھر میں رہنے والے بھی کراک آدمی کو پسند، ذرا زور سے بولو، نہیں کرتے۔ تو اللہ بھی جاہلوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ بھی شریروں کو پسند نہیں کرتا، اللہ بھی لڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ بھی جھگڑالو لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے میں محبت کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں، میں درگزر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں، میں میری عبادت کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ بندے تو چاہتا ہے کہ میں تجھے محبت کرنے لگ جاؤں تو کچھ نہ کر، تو لوگوں کے حقوق ادا کر لیا کر، میں تجھ سے پیار کرنے لگ جاؤں گا۔ تو ماں باپ کا حق ادا کر لیا کر، میں تجھ سے محبت کروں گا۔ تو بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کر، میں تجھ سے محبت کروں گا۔ تو خاندان والوں کے ساتھ، قبیلے والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ، اماموں کے ساتھ، مؤذنوں کے ساتھ، انتظامی کمیٹی والوں کے ساتھ تو حسن سلوک کر لیا کر۔ مجھے میرے رب ہونے کی قسم، میں تجھے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کر لیا کروں گا۔ بتاؤ دوستو، ایسے مولا کو جو محبت کو مد نظر رکھ کے بات کرتا ہے، ویسے مولا کو بھول کے زندگی گزارنا، ویسے مولا کو اپنی بے عملیوں سے ناراض کر لینا، اپنے بد کردار سے ویسے مولا کو ناراض کر لینا، یہ کوئی عقل مندی ہے دوستو؟ ہے بھائی ذرا بولو۔ اس لیے میرے دوستو، آج سے اپنی زندگی کا رخ بدلو، اپنے حالات بدلو، اپنی طبیعت کو بدلو، اپنی مزاج کو بدلو، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا غلام بناؤ۔ 2 عمل کی آپ کو دعوت دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی، آپ ان 2 چیزوں پر اس راہ رمضان میں کثرت سے عمل کریں گے، کیونکہ آج تو الحمدللہ 8واں روزہ ہے، ابھی 22 روزے ہمارے پاس ہے الحمدللہ۔ 2 عمل کی دعوت دیتا ہوں، کریں گے بھائی؟ کون کون نہیں کریں گے ہاتھ اٹھائیں۔ ارے واہ سبحان اللہ، یہ ٹیسٹنگ تھی، سن رہے نہیں سن رہے؟ کیونکہ بعض لوگ محبت میں آ گئے، سو محبت والے محبت میں آئے، پاس پٹھے بڑے خطرناک ہے، انہیں کئی کو آیا بھائی، کیا بول رہے ہیں مولانا؟ بعض لوگ ریکارڈ کر لے رہے، میرے کو سب معلوم ہے پٹھے تمہارے بارے میں، تمہارے کو تو پورے ہندوستان میں دیکھ رہا ہوں میں، تم کتنے خطرناک ہے، تم آستین کے سانپ کتنے ڈینجر ہے میرے کو معلوم ہے۔ تو اس لیے پیارے بزرگوں اور دوستو، دیکھو اللہ کے واسطے میری بات میرے کو دیکھ کے نکو سنو، کیونکہ میں جو بات بتا رہا ہوں وہ میرے بابا جان کے گھر کی یا میرے دادا کے گھر کی نہیں ہے، وہ آمینہ کے لال کی گھر کی بات ہے، وہ امام حسین کے نانا کے گھر کی بات ہے، وہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا کے بابا کے گھر کی بات ہے۔ ہماری بات ہم کو دیکھ کے میرے چہرے سے نفرت ہو تو نیچے منڈی ڈالنے پٹھے، مگر سن میں جو بول رہا ہوں خدا کی قسم، یہ اصل دین ہے، یہ اصل ایمان ہے، یہی تیری مرنے کے بعد کام آنے والی چیز ہے، یہی تجھے جنت میں لے جانے والی چیز ہے جو میں تجھے سنا رہا ہوں، یہی تجھے مصطفیٰ جان رحمت کی شفاعت دلانے والی چیز ہے۔
शरारतों को छोड़े, गंदगियों और बुराइयों से तौबा करें, आपस में इख्तिलाफ, इंतशार और झगड़े मचाने वालों, अल्लाह के वास्ते तौबा करो, अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने की कोशिश करो। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों सुनो, 2 अमल इंशाअल्लाह अमल करेंगे ना भाई। पहला अमल क्या होगा? रमजान मुबारक शरीफ में कुरान की तिलावत। जोर से बोले, रमजान मुबारक शरीफ में कुरान की तिलावत, क्योंकि रमजान का कुरान से बड़ा गहरा ताल्लुक है। बुजुर्गान दीन इस ताल्लुक को समझाने के लिए फरमाते हैं, जिस तरह आदमी दस्तरखान पे बैठता है तो सिर्फ खाना खाता बगैर सालन के। जरा जोर से बोले, मैं खाना बोल रहा हूं, कहीं बिरयानी समझेंगे तुम लोग। हमारे बुजुर्गा बोले बिरयानी में दही मिलाया तो समझ जाना गांव वाला है। हैदराबादी बिरयानी में दही नहीं मिलाते, पट्टी बगैर दही के मस्त रहती। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, दही मिलाया तो समझ जाना गांव वाला है। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, चावल की बात कर रहा हूं, सूफी चावल, बगैर सालन के सूफी चावल लेते? जोर से बोलो, नहीं ले। अच्छा, कोई आदमी बगैर चावल डाल ले के खाली सालन खाता? नहीं खाता। तो चावल के बगैर सालन नहीं जाता, सालन के बगैर चावल नहीं, दोनों को मिक्स करे तो मजा आता। फरमाते हैं कुरान और रमजान भी ऐसी ही है। रमजान के बगैर कुरान अधूरा है, कुरान के बगैर रमजान अधूरा है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान और रमजान को कैसे जोड़ दिया, जरा गौर करके देखो। हम 11 महीने नमाज पढ़ते हैं, रमजान में भी पढ़ते हैं, लेकिन 11 महीने में भी हम नमाज पढ़ते हैं, लेकिन उन 11 महीनों में रब ने कहीं पर भी इमाम साहब को, खतीब साहब को, हाफिज साहब को यह हुक्म नहीं दिया कि फजर में पहले पारे के 2 रुकू पढ़ लो, तो फिर जोहर में बाद के 4 रुकू पढ़ो, असर में उसके बाद के 4 रुकू पढ़ो। ऐसा पढ़ते पढ़ते रोजाना 1 महीने में एक कुरान खत्म करो, या 2 महीने में एक कुरान पढ़ो, या 4 महीने में कुरान खत्म करो। अल्लाह ने ऐसा हुक्म नहीं दिया। हुक्म दे दिया जहां से चाहे कुरान पढ़ो, जहां से चाहे पढ़ो, तुम्हें इजाजत है। लेकिन जब रमजान आ जाता है तो आमिना का लाल इरशाद फरमाता है कि इमाम हाफिज़े कुरान मुसल्ले पर खड़ा हो जाए तो तरावी की नमाज में तरतीब और तरतील से मुकम्मल कुरान की तिलावत कर लिया गया, ताकि रमजान भी हो जाए, तिलावत कुरान भी हो जाए। अल्लाह 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 रब्बुल इज्जत खुद इरशाद फरमाता है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है, हमने रमजान के महीने में कुरान को नाजिल किया है। रमजान में कुरान आया है दोस्तों। कुरान और रमजान दोनों एक दूसरे के अजीज दोस्त हैं, एक दूसरे के अजीज दोस्त है। कुरान अल्लाह की किताब है, रमजान अल्लाह का महीना है। कुरान में अल्लाह का जिक्र है और रमजान जो नाम है, रमजान जो नाम है, आपको मालूम है ये इन 30 दिनों का नाम नहीं है। एक्चुअल रमजान अल्लाह का नाम है। किसका नाम है? जैसे रहमान अल्लाह का नाम है, रहीम अल्लाह का नाम है, करीम सत्तार गफ्फार अल्लाह का नाम है, इसी तरह रमजान भी अल्लाह का नाम है। अल्लाह ने क्या किया? अपना नाम इस महीने को अता फरमा दिया है। अल्लाह कहता है कुरान में अल्लाह का जिक्र है और रमजान को अल्लाह का नाम अता हुआ है। ये कुरान और रमजान दोनों एक दूसरे के अजीज दोस्त है। और हद तो यह है, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बरोज़े महशर जब कोई गुनाहगार दोज़ख की तरफ जाता रहेगा, अपने गुनाहों की वजह से उसे दोज़ख की तरफ ले जाया जाता रहेगा, तो कुरान और रोजा दोनों रोजेदार गुनाहगार और दोज़ख के बीच में आके खड़े हो जाएंगे। गुनहगार और दोज़ख के बीच में आके खड़े हो जाएंगे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, वो गुनाहगार को दोज़ख में जाने से रोक देंगे, बल्कि एक रिवायत में आया इतना पीछे ढकल देंगे कि गुनाहगार दोज़ख से 500 साल की दूरी पे जाके गिर जाएगा। इतना दूर ढकेल देंगे। फरिश्ते कहेंगे, अल्लाह ये गुनहगार को दोज़ख में ले जाने से रोकते हैं। तो पूछा जाएगा, कौन है वो जो गुनहगार को दोज़ख में जाने से रोकते हैं? तो वो आवाज देंगे, ए अल्लाह मैं कुरान हूं। दूसरा कहेगा, ए अल्लाह मैं रोजा हूं। पूछेगा, तुम गुनहगार को दोज़ख में जाने से क्यों रोकते हो? तो वो कहेंगे, ए अल्लाह बेशक ये गुनाहगार था,
یہ خطا کار تھا، یہ سیاکار تھا، یہ بدکار تھا، دوزخ میں جانے کا حقدار بھی تھا، لیکن اے اللہ جب رمضان المبارک شریف ان کے درمیان آ جاتا تھا تو یہ قرآن کی تلاوت کثرت سے کر لیا کرتا تھا، رات بھر کھڑے ہو کر تراویح میں قرآن سنا کرتا تھا، اور دن میں بڑی تکلیفوں، صعوبتوں، دھوپ کی شدت، پیاس کی شدت سے گزرتا تھا، مگر کبھی روزہ رکھنا نہیں چھوڑتا تھا۔ اے اللہ میں روزہ اور یہ قرآن اس کی شفاعت کرتے ہیں، اس کی شفاعت کرتے ہیں، تیرے دربار میں سفارش کرتے ہیں، مولا اس گنہگار کو جنت میں جگہ دے دے، مولا اس گنہگار کو جنت میں جگہ دے دے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے فرشتوں روزہ بھی ہمارا ہے اور قرآن بھی ہمارا ہے، جب یہ دو ہمارے اس گنہگار کی شفاعت کرتے ہیں تو لو ہم بھی وعدہ کرتے ہیں اس کو بھی ہم نے اپنا بنا لیا ہے، ہم نے اسے جنت میں جگہ عطا کر دی ہے۔ پیارے دوستو رمضان قرآن سے جڑا ہوا ہے، اس کو الگ مت کرو، اس کو الگ مت کرو۔ رمضان المبارک شریف میں کثرت سے قرآن کی تلاوت کرو، بلکہ آپ کو معلوم ہے رمضان شریف میں جو لیلۃ القدر آتی ہے، کیا بات ہے، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہو گئی۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ کہہ رہا ہے لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر۔ کیا بات ہے بھائی، 1000 مہینوں سے بہتر کیوں ہو گئی لیلۃ القدر؟ جواب ملا، اس لیے ہو گئی کیونکہ اللہ نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ قرآن اللہ کے دربار سے لوح محفوظ پر لیلۃ القدر میں اتارا گیا، کلام خداوندی بارگاہ الہی سے لوح محفوظ تک لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا، اسی لیے اللہ نے رمضان کو منور و مزین کر دیا لیلۃ القدر سے۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ نزول قرآن کی رات ہے۔ اب قرآن کے تعلق سے اہم بات، تلاوت قرآن کے تعلق سے میرے بھائی، دنیا میں لوگ جو ہے گولی کھاتے ہیں، ٹونک پیتے ہیں، انجیکشن لیتے ہیں، وینٹیلیٹر پہ جاتے ہیں، آکسیجن لگاتے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں، یہ ساری چیزیں بیمار ہونے کے بعد ہوتی ہے۔ کوئی بیمار ہونے سے پہلے وینٹیلیٹر لگا لیا پھر ایسا خاموش بیٹھے گا جی میرے کو ڈر ہو رہا نا؟ بیمار ہونے سے پہلے کوئی آکسیجن لگاتا؟ بیمار ہونے سے پہلے کوئی ڈاکٹر کے پاس پرسکرپشنز کے لیے جاتا؟ نہیں جاتا۔ سجیشن کے لیے کوئی نہیں جاتا۔ کیوں نہیں جاتا بھائی؟ ڈاکٹر بولے تو بعض لوگوں کو ہیبت ہوتی، یہ الگ بات ہے ڈاکٹر صاحب سے محبت ہوں گی مگر جانے ہیبت ہوتی۔ ارے باپ رے، آپ جاتے کہ کچھ تو بھی کر دیتا رے بھائی نے، نہیں گولیاں لکھ کے دے دیں گا، کہاں کا لگا شوگر ہے بول دیا تو زندگی پوری خراب ہو جائے گی، جان دے رے بھائی، جا چنک کو اس کا نہیں بولے۔ پیارے بزرگ اور دوستو غور کرو، انسان بیمار ہونے کے بعد ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے میرے بندے میں نے قرآن کو ایسی دوا بنا دی ہے، میں نے ایسا شفا کا ٹیبلٹ بنا دیا ہے، میں نے ایسا قرآن کو معجزہ بنا دیا کہ بندے دنیا کی دوا بیمار ہونے کے بعد شفا دلاتی ہے، اور رب کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اللہ کہتا ہے ہم نے قرآن کو شفا بنا کر نازل کیا ہے۔ کیا بنا کر؟ اور اللہ کہتا ہے وہ دنیا کی ٹیبلٹس اور دوائیں بیمار ہونے کے بعد شفا دلاتی ہے، یہ میرا مقدس کلام ایسا ہے پڑھنے والا ہمیشہ شفا کے دامن سے لبریز رہتا ہے، بیماریاں اس کے دور بھاگتی ہیں، بلائیں اس سے پناہ مانگتی ہے، مصیبتیں اس سے چھٹکارا چاہتی ہیں، آفات رنج و علم قرآن پڑھنے والے کے قریب بھی نہیں آتے ہیں۔ بلکہ آمنہ کا لال ارشاد فرماتا ہے اگر کوئی شخص رات میں سوتے وقت سورہ ملک کی تلاوت کر لے، کس کی؟ ذرا زور سے بولو، سورہ ملک۔ آج کل ہم لوگ ٹی وی دیکھتے ہوئے سو رہے، گانے دیکھتے ہوئے، فلمیں دیکھتے ہوئے ڈھشم ڈھشم دیکھ لیتے سو جا رہے ہیں۔ خواب میں کیا ہو رہا؟ انہیں بیوی کو مار رہا، سسرا اس کو مار دے رہا، انہیں جو ہے سالے صاحب کو مرڈر کر دے رہا۔ خواباں اتنے خطرناک ہو گئے، آگے پھر ہم بول دے حضرت بہت بھیانک خواب دیکھا، تو کر رہا ہی اتنے خطرناک کام۔ آپ خواباں خطرناک نے تو کیا پیارے پیارے دیکھیں گا؟
پیارے بزرگ اور دوستو، حالت ہماری بڑی خراب ہو گئی ہے، لیکن جو لوگ قرآن پڑھ کے سوتے ہیں سنیں، تمہارے لیے خوشخبری ہے، اور جو نہیں پڑھ کے سوتے ہیں سنو، آج سے عمل کرنا شروع کر دیں، یہ ہمارے لیے خوشخبری ہے۔ کیا ہے؟ نبی پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب آدمی رات میں سوتے وقت سورہ ملک پڑھ کے سوتا ہے، سورہ ملک پڑھ کے سوتا ہے، تو ادھر سے 40، جو جہاں لیٹا ہے، جہاں آرام کر رہا ہے، اس کا جہاں گھر ہے، وہاں سے لے کر ادھر تک 40 گھر، ادھر کے 40 گھر، ادھر کے 40 گھر اور ادھر کے 40 گھر، چاروں طرف کے 40 گھروں تک رات بھر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ اللہ اللہ، یہ ہے قرآن دوستو۔ ایک اور بات ہے، بتاؤں؟ موڈ میں ہے؟ نہیں جانا ہے دکان کو؟ ہاں نہیں جانا؟ نہیں جانا ہے سو والے ہی بول رہے ہیں، نہیں آج تھوڑی دیر کے بعد جائیں گے مولانا بول رہے نہیں۔ اگر آپ لوگ جاتے بولے بھی تو میں نہیں چھوڑتا، بہت دنوں کے بعد ملے سو لوگ ہیں۔ سنو دوستو، اللہ نے تمہارے کو اولاد دی ہے نا؟ دی ہے نہیں؟ الحمدللہ۔ اپنی اولاد کو اللہ تمہیں 4 بیٹے دیا، 3 بیٹے دیا، 5 بیٹے دیا، 2 دیا، کتنوں کو کیا بنانا ہے بنا لو، تمہاری مرضی، ڈاکٹر بنا لو، انجینئر بنا لو، وکیل بنا لو، نہیں تو بورا بنڈے کا MLA بنا لو، کیا کرتے کر لو تم لوگ، تمہاری مرضی، مگر کم سے کم ایک بیٹے کو حافظ قرآن بناؤ۔ ذرا زور سے بولو، ایک بیٹے کو کم سے کم حافظ قرآن بناؤ، ایک بیٹے کو۔ کیوں؟ دیکھو، ڈاکٹر بھی بننا اچھی بات ہے، قوم کی خدمت کر سکتے، فیس کم رہی تو۔ وکیل بننا بھی اچھی بات ہے، قوم کی خدمت کر سکتے، مظلوموں کی مدد کر رہی تو۔ انجینئر بننا بھی اچھی بات ہے، اللہ کے گھروں کی پلاننگ کر سکتے، مسجدیں بنا سکتے، بہترین ٹاورز بنا سکتے، غریبوں کی ہیلپ کر سکتے، اچھی بات ہے۔ لیکن انجینئر کے ماں باپ ہو یا ڈاکٹر کے ماں باپ ہو یا جو ہے سائنٹسٹ کے ماں باپ ہو یا جج کے ماں باپ ہو یا بڑے امیر کے ماں باپ ہو، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا امیر کے ماں باپ کو اللہ جنت میں جگہ دے گا، ڈاکٹر صاحب کے ماں باپ کو جنت میں جگہ دے گا، اور جو ہے اللہ انجینئر کے ماں باپ کو جنت میں جگہ دے گا۔ سائنٹسٹ میرا بیٹا ہے، میں جنت میں جاؤں گا، بازو ہٹو، بہت ہو گئے باتاں۔ کسی کو بھی یہ شان نصیب نہیں ہے دوستو۔ ہمارے علاقے کے MLA صاحب یہ نہیں بول سکتے، یا پھر MLA کے پیچھے پھرنے والے بھی نہیں بول سکتے۔ تم لوگاں بھی ذرا سن لو، بہت پھر رہے تم لوگاں، کئی کو پھر رہی سمجھ میں نہیں آیا میرے کو۔ پرسوں ایک صاحب میرے کو دعوت دیے، بولے حضرت افطار پارٹی ہے، MLA صاحب آ رہے ہیں، آپ بھی آئیے۔ میں بولا جب MLA آ رہا تو دوسرا MLA، 2 MLA ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، بولا 2 MLA ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، ایک کمان میں 2 تیرا نہیں جاتے میرے بچے۔ اس کو تو بھی بلا، میرے کو تو بھی بلا، بولا صحیح بولا غلط بولا؟ ارے کائے کا MLA لگایا، دیوانے MLA تے کو جنت میں لگ جاتا، کئی کو پھر رہا اس کے پیچھے۔ سنو دوستو، صاحب بولے حضرت دعوت میں آئی ہوں، پہلے تو ایسا بول دیا، بیچارہ نروس ہوگا، پھر اس کو سنبھالنے بولا کون کر رہے پارٹی؟ بولے پورے نوجوان مل کے کر رہے۔ میں بولا تو 6 مہینے سے کام کچھ نہیں جا رہا، تیرے کنے پیسے کہاں سے آئے؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، ہنس کے سنو، رو کے سنو، لوٹ کے سنو، قسم خدا کی بات تو پکی ہے، تو 6 مہینے سے کام کو نہیں جا رہا، تیرے پاس پیسے آئے کہاں سے؟ پٹھا بولا دکھتی رگ پہ اتنا دبا کے پکڑتے، آگے پیچھے اوپر نیچے ہو کے بولا رمیش کن سے لیا مولانا؟ بولا کون رہے رمیش؟ وہ بولے وہ انٹرسٹ پہ دیتا دیکھو مولانا۔ ارے نوجوانوں کہاں جا رہے ہو تم؟ سود پہ پیسے لے کے افطار پارٹی کرتے ہو، سود پہ پیسے لے کے دعوتیں کرتے ہو، سود پہ پیسے لے کے شادیاں کرتے ہو، سود پہ پیسے لے کے نوز باللہ کی من ذالک تم جو ہے اپنے گھروں کے چھلے چھٹیاں
اپنے منجے سانچک سود کے پیسوں پہ کرتے ہو. اللہ کی لعنت ہے ایسی دعوت کرنے والوں پر, ایسی دعوت کھانے والوں پر. میں نے کہا بدبختے, تیرے حرام کا پیسہ, سود کا پیسہ, منحوس پیسہ, جس کے تعلق سے رسول اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام قرآن میں ارشاد فرماتا ہے, سود لینے والا, سود دینے والا, سود دلانے والا, انٹرسٹ پہ پیسہ لینے والا, انٹرسٹ پہ پیسہ دینے والا, انٹرسٹ پہ پیسہ دلانے والا, تینوں, بروکر بھی ہے بیچ میں, تینوں. اللہ کہہ رہا ہے تیار رہو, اللہ اور اس کا رسول تم سے جہاد کرنے والا ہے. اللہ, خدا کی قسم, اللہ نے اتنا جلالی خطاب قرآن کی 6600 آیات میں کہیں پر بھی نہیں فرمایا جتنا سود خوروں کے لیے اللہ نے جلالی خطاب فرمایا ہے. بیویوں کے سونے رہن پہ ڈال کر پیسے لاتے ہو, گھروں کے سامان اکھاڑ کر لے جا کر رہن سنٹروں میں رہن رکھتے ہو, اور پیسے لا کر گھروں میں بچوں کو کھانا کھلاتے ہو, رمضان کی عید کے کپڑے سود پہ بناتے ہو, بچیوں کا نکاح سود پہ کرتے ہو. اللہ کی لعنت ہے ایسے مسلمان پر جو سود کو اتنا آسان بنا کر مسلمان معاشرہ بربادی اور تباہی کے دہانے پر کھڑا ہوا ہے. مسلمان تباہ ہو رہا ہے, برباد ہو رہا ہے, نیست و نابود ہو رہا ہے. دوستو سنو, آج ہمارے گھروں میں بچہ پیدا ہوتا ہے, 8 سال 10 سال کا ہے, للہیت نظر نہیں آ رہی ہے, دینداری نظر نہیں آ رہی ہے, زبان پہ اللہ اور اس کے رسول کے کلمات نظر نہیں آ رہے ہیں. اس بچے کی زبان پر گالیاں, غنڈا گردی, اس کی طبیعت میں ڈکیتی نظر آ رہی ہے, لوگوں کو چھرے بھوگنے کی پلاننگ کر رہا ہے. 17 سال کی عمر میں ہمارا نوجوان جیلوں میں بیٹھا ہوا ہے. 18-20 سال کی عمر میں نوجوان ڈرگز, گانجا, افیم کا شکار ہو چکا ہے. چھوٹی چھوٹی عمروں میں نوجوان برباد, تباہ ہو رہے ہیں. بات کیا ہے؟ سن لے خدا کی قسم, میرا اپنا جائزہ ہے, سمجھ میں آئے تو لے ورنہ واپس. سنو دوستو, باپ اپنی بیٹی کا نکاح کرنے کے لیے سود خور کے پاس جاتا ہے, 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ روپیہ سود پہ لے آتا ہے, لے آ کر نکاح خانی کا کھانا بنا رہا ہے, شادی کا کھانا بنا, سود کے پیسوں کا کھانا بنا, دلہن بھی کھا رہی ہے, دولہا بھی کھا رہا ہے. سود کے پیسوں کا کھانا, انٹرسٹ پر لیا ہوا پیسوں کا کھانا, دلہن بھی کھا رہی ہے, دولہا بھی کھا رہا ہے, دونوں کے پیٹ میں حرام کا لقمہ چلا گیا. اب جا کر دولہا دلہن صحبت کرے, حمل قائم ہوا, 9 مہینے بعد بیٹا پیدا ہوا. کیا ہے صحبت میں؟ جو پیٹ میں کھانا تھا وہی مادہ منویہ بنا اور ماں دلہن کے پیٹ میں منتقل ہوا, بیٹا پیدا ہوا. جو بیٹا حرام کے پیسوں سے کھائے ہوئے نوالے کے بعد حمل قائم ہو اور پیدا ہو, اب ویسے بیٹے سے عالمیت کی, للہیت کی, دینداری کی, تقوی کی, پرہیزگاری کی امید مت رکھو. وہ بیٹا پیدا ہوا تو ڈاکو ہی بنتا ہے, چور ہی بنتا ہے, ڈکیتی کرنے والا بنتا ہے, قتل و غارت گری کرنے والا بنتا ہے. مسلمانوں, اللہ کا واسطہ, آج روزے کی حالت میں بیٹھے ہو, قسم کھا لو کچھ بھی ہو جائے گا مگر سود کے قریب نہیں جائیں گے. جائیں گے, سود کے پیسوں کو ہاتھ نہیں لگائیں گے, سود کی لین دین نہیں کریں گے. اللہ اور اس کا رسول جہاد کرنے والا ہے سود خوروں سے, سود دینے اور لینے والوں سے, سود دلانے والوں سے. افطار پارٹیاں اس پر کیسے ہو سکتی ہے میرے بھائی؟ نعوذ باللہ. اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ, نوجوانوں سمجھو اپنی زندگیوں کو, کہاں جا رہے ہم. بس اب ایک بات سنا کر بات ختم کر لیتا ہوں. میں نے 2 عمل کی بات کہی تھی, ایک ہے تلاوت قرآن. تلاوت قرآن پر ایک بات سن لیجئے. جب ہمارے بچے اللہ نے ہمیں دی ہے, 4 ہو 5 ہو 6 ہو, جتنے اللہ نے آپ کو دی, کیا کرنا ہے کریے, مگر ایک بچے کو حافظ قرآن بنائیے, ایک بچے کو عالم دین بنائیے. آپ پوچھے کیوں؟ دنیا کے کسی عہدیدار منصبدار کے باپ کو جنت کی خوشخبری نہیں ہے.
لیکن روایات میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بروز محشر بعض لوگوں کے چہرے پر نورانی تاج ہوگا، بزم محشر میں نور بکھرا ہوا ہوگا، سورج کے مانند وہ لوگ چمک رہے ہوں گے۔ گناہگار ڈوبتی ہوئی نیا میں بیٹھ کر جب ان کو دیکھیں گے سوچیں گے کہ یہ کوئی نبی یا پیغمبر ہے، یہ سوچ کر ان کے قریب آئیں گے، آ کر ان سے پوچھیں گے کہ تم کون سے پیغمبر ہو، کون سے امت کے نبی ہو؟ تو وہ لوگ کہیں گے اللہ اللہ، نہ ہم پیغمبر ہے، نہ نبی ہے، نہ رسول ہے۔ پھر پوچھیں گے اگر پیغمبر نہیں، نبی نہیں، تو پھر یہ نور والا تاج، یہ نورانی تاج، یہ عزت، یہ شان، یہ شرف، یہ مرتبہ گناہگاروں کے میدان میں تمہیں کیسے دیا گیا ہے؟ یہ گناہوں کی سزا بھگت رہے لوگ ہیں اور تم بڑی شان سے کھڑے ہوئے ہیں۔ آخر بات کیا ہے؟ اگر یہ تاج پیغمبری نہیں ہے، یہ تاج نبوت نہیں ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ تو وہ لوگ کہیں گے اللہ اللہ، نہ ہم پیغمبر ہے، نہ رسول ہے، نہ نبی ہے، ہمیں تو یہ تاج صرف اور صرف اس لیے پہنایا گیا ہے کیونکہ ہمارا بیٹا دنیا میں حافظ قرآن تھا۔ ہم حافظ قرآن کے ماں باپ ہیں، اللہ اللہ، حافظ قرآن کے ماں باپ ہیں۔ ہمیں حق نہیں پہنچتا اپنی اولاد کو دوزخی بنائیں، اپنی اولاد کو جیلوں کے اکھاڑے میں پھینک دیں، خبر کے عذاب میں، محشر کے عذاب مبتلا کریں، ہمیں حق نہیں پہنچتا۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو جنتی بنائیں، دیندار بنائیں، متقی بنائیں، پرہیزگار بنائیں، اپنی اولاد کے ساتھ حسن عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اب دوسری بات سن لیجئے دعا کے تعلق سے۔ دعا کیا چیز ہے؟ دوسرا عمل، پہلا عمل ہے قرآن کی تلاوت ماہ رمضان میں۔ ماہ رمضان کے بھی 22 دن بچے، دوسرا عمل آپ کو کرنا ہے کثرت سے دعا۔ کیا کرنا ہے بولے؟ ذرا زور سے بولے۔ دیکھو دوستو، دعا کی اہمیت سمجھو۔ ہم لوگ یہ پہنے یہیں پھٹ کے اتر جاتا، رمضان کو سلائے سو ڈریس بقرعید کو نہیں پہن سکتے، پہنے تو لوگ بولتے ہیں کیا رے بہت خطرناک، میلا پہن لیا، نہیں سلا لیا۔ جو ڈریس پہن لیے وہ یہیں پھٹ کے اتر جاتا۔ رمضان ڈریساں پہننے کے لیے نہیں آیا کیونکہ وہ پھٹ کے اترنے والے ہیں۔ جو کھا لیے یہیں فضلہ بن کے نکل گیا۔ نکلا نہیں نکلا؟ ہے پستہ ہاؤس کی حلیم پیٹ میں ہے، بولو جی، بریانیاں ہیں، پرسوں دعوت کھائے تھے، دیکھو افطاری کی بورا بنڈے میں ہے، سب چلے گیا۔ پیارے بزرگ اور دوستو، جو کھا لیے وہ فضلہ بن کے نکلتا، جو پہن لیے وہ پھٹ کے اترتا، جو جمع کر لیے نہیں، پراپرٹی، مال، بجٹ، پیسہ میرا ہے میرا ہے میرا ہے، کہاں ہے پٹھے؟ تمہارے نہیں ہے، پیسہ تمہارا کہاں سے ہو سکتا ہے یارو؟ نہیں، تم اپنی مرضی سے ایک سانس نہیں لے سکتے جی، پیسہ کہاں بچا سکتے؟ صدام حسین کا پیسہ یہیں رہ گیا، معمر قذافی کا پیسہ یہیں رہ گیا، راشکر ریڈی کا پیسہ یہیں رہ گیا، میر عثمان علی خان جیسے بادشاہ کے محلات، ان کا پیسہ یہیں رہ گیا، ساتھ میں لے گئے۔ سنو دوستو، جو کپڑا پہنے پھٹ کے اتر جائے گا، جو کھاؤ گے فضلہ بن کے نکل جائے گا، جو کماؤ گے وہ یہیں رہ جائے گا، یہیں رہنا ہے، یہیں رہنا ہے اس کو بس۔ مگر اللہ کی عزت و جلال کی قسم، جو ہم دعا کر لیے وہ ساتھ میں چلے گا۔ ہماری اولاد نے دعا کی ہے اللہ میرے ماں باپ کو جنت میں جگہ دے دے، آپ نے دعا کی مولا رمضان کا وقت ہے، افطاری کا وقت ہے، اے اللہ تو نے وعدہ کیا ہے افطار کے وقت کی دعا قبول کرتا ہے، سحری اور تراویح کے بعد کی دعا قبول کرتا ہے، اے اللہ تیرا بندہ تجھ سے دعا کرتا ہے مولا اگر آج کچھ دینا ہی ہے روزے کے بدلے میں تو میرے ماں باپ کو جنت میں جگہ دے دے، میرے نانا نانی کو جنت میں جگہ دے دے، میرے دادا دادی کو جنت میں جگہ دے دے، میرے ماموں کو، خالائوں کو، میرے پھپھوؤں کو، میرے چچاؤں کو جنت میں جگہ دے دے، ان سے ریلیٹڈ ان کے پورے خاندان والے، ان کے بچوں کو، ان کی آل و اولاد کو جنت میں جگہ دے دے۔ قرآن کی خدا کی قسم دوستو، یہ تمہاری زبان سے یہ دعا نکل گئی، یہ رد ہونے والی نہیں ہے۔ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ کوئی کہتا ہے دعا قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی، یہ تیری کمزور عقلی ہے، دعا ہر دم ہر وقت قبول ہوتی۔
बहरहाल दुआ कबूल होती। दुआ कबूल नहीं होती ऐसा हो ही नहीं सकता। आप पूछे फिर मौलाना मैं आज 35 साल का हूं, 25 साल से दुआ कर रहा हूं अल्लाह शादी करा दे, शादी करा दे, हो रही नहीं ना। सुनो, फरमाते हैं दुआ की कबूलियत के 3 तरीके हैं। एक है या मस्जिद में बैठ के करे, मैं कुर्सी पे उठने से पहले अल्लाह कबूल कर लेता, यह कबूलियत का एक तरीका है। अनन फअनन लम्हों में दुआ कबूल होती, एक ही वक्त में उसी वक्त दुआ कबूल हो जाती। फिर दूसरी फरमाते हैं अल्लाह ताला से बंदा दुआ करता है तो अल्लाह वो दुआ को संभाल लेता, रख लेता, वक्त आए जब दे देता। नहीं समझ में आया? बोराबंडे से निकले, हाईटेक सिटी पे गए, सीधा बस के नीचे आ गए, कट मारे, गाड़ी स्केट हुई, 4 टायरों के बीच में है। बस वाला बस रोका, लोग पकड़ के खींच के निकाले। आ गया मैं, आ गया मैं, नहीं गया, आ गया। किसकी दुआ आड़ी आई कि मियां? बोलते देखो आप, बोलते ना लोग, दुआ आड़ी आ गई रे बाबा। तो अल्लाह क्या करे, बाज दुआ वक्त पे कबूल नहीं करते, उठा के रखते, बसों के नीचे, लारियों के नीचे गए जब दे देते। सुभान अल्लाह बोलो। हालांकि आप बस के नीचे जाते हो, खुद पीछे से कार वाला दुआ कर, बच्चा मौला बच्चा, कोई भी दुआ नहीं कर रहे थे। फिर ये कब की दुआ काम में आई? रमजान की दुआ काम में आई, सहरी की दुआ काम में आई, इफ्तार की दुआ काम में आई, तरावी के बाद की दुआ काम में आई, कोई दुआ रद्द। और बाज दुआएं अल्लाह ताला क्या करता, दुनिया में देता ही नहीं। इन्हें 25 साल से दुआ कर रहा, देखो 25 साल की उम्र थी, दुआ शुरू करा, अल्लाह बच्ची वाला शादी करा दे, शादी हुई नहीं। 35 का हो गया, दुआ कबूल ही नहीं हुई। 45 का होगा, हुई नहीं। 65 अब तक शादी हुई नहीं। 66 खबर को चले गया। 35 साल दुआ करके गया, दुआ कबूल ही नहीं हुई। क्या मतलब? अल्लाह दुआ कबूल नहीं करता? बोले नहीं, खुदा की कसम मौला रहमान है, मौला दुआ कबूल करता ही करता, नहीं करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तब हुआ क्या? बरोज़े महशर ऐसा गुनाहगार जो जिंदगी भर दुआ करता रहा, दुआ दुनिया में कबूल नहीं हुई, बरोज़े महशर उसे जन्नत में आला मुकाम दिया जाएगा, आला दर्जा दिया जाएगा, चुन चुन के बुलाया जाएगा, इधर आ दीवाने महशर में। कहां इधर उधर भाग लेते फिर इधर आ। बोला तुम कौन? बोले मैं जन्नत का फरिश्ता। कहां ले जा रहे? जन्नत में। इधर लग गए, बागात महल्ला, दर्जा देखा। अपन बोराबंडे की मस्जिद में आखिरी सफ में पढ़ने वाले, पहली सफ वाले अभी नीचे छे, अपन इतनी ऊपर। अरे हाँ, तूने 35 साल दुआ की थी, अल्लाह ने तेरी किस्मत में शादी तो नहीं लिखी, मगर दुआ के बदले में यह दर्जा लिखा है। दुआ हर हाल में कबूल होती है दोस्तों, दुआ रद्द नहीं होती। अगर अपनी औलाद को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को कुछ तोहफा देना चाहते हो तो दुआ का तोहफा दो, दुआ का तोहफा दो, दुआ गिफ्ट करो। खुदा की कसम ये दुआ खबर में जाने के बाद अंधेरे गड़े में भी काम में आएगी, डोले में लेटने के बाद चादर के अंदर, कफन के अंदर भी काम में आएगी, मैदान महशर के पसीने के समंदर में भी काम में आएगी, और जन्नत के बागात और मोहल्लात में ले जाने में भी काम में आएगी। करेंगे इंशाअल्लाह। इसीलिए रसूल अल्लाह ने कहा अद्दुआउ मखुल इबादत, दुआ इबादत का मग़ज़ है, मग़ज़ है, दुआ किया करो। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। अब बस एक गुजारिश करके बात खत्म करता हूं। देखो दोस्तों, दुनिया तो आज है, कल जाने वाली है। बड़े बड़े धारकारियों की चले गई जी, अपन लोग क्या है, किराएदार हैं अपन तो, मकानदार चले गए, अपन तो किराएदार है। दुनिया जाने वाली है, जाएंगी नहीं जाएंगी? जाएंगी। बड़े बड़े कामा करके दुनिया चले गए लोग। भारत रत्न अवार्ड लिए, अवार्ड यहां रहेगा, उन्हें खबर को चलेगा। प्यारे दोस्तों, मगर दुनिया से जाते जाते कुछ अच्छे काम कर लेके जाओ। और अच्छे काम करने की अच्छी उम्र क्या है? जवानी है। अच्छे काम करने की अच्छी उम्र जवानी है। अब देखो, बाज लोगों को उम्र की ज्यादती की वजह से ऐसा आरेजा आ गया, उन्होंने बेचारे चाहते हुए भी पेशानी टेक के सजदा नहीं कर सक रहे।
रीढ़ की हड्डी का दर्द आ गया, घुटनों का दर्द आ गया, कमर का दर्द आ गया, चाहते हुए भी उन्होंने सर टेक के सजदा नहीं कर सकने। लेकिन जवानों, ये सादत हमें नसीब है। तो ये जवानी की जो उम्र है, कहते हैं बुढ़ापे की 70 नमाज एक तरफ, जवानी की एक नमाज एक तरफ, और फिर जवानी में रमजान मिल जाए, अल्लाह अल्लाह, इससे बड़ा फजले मौला कुछ और नहीं है दोस्तों। खुदा की कसम, ये जन्नत में ले जाने वाला महीना, ये खुदा को राजी करने वाला महीना अल्लाह ने हमें दे दिया है। तो अब क्या करें, ये माह रमजान को इबादत में गुजारें, और इसकी इबादत में गुजारने का सबसे बेहतरीन 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 जरिया रमजानुल मुबारक की 20 तारीख असर की नमाज से लेके 20वें रोजे की असर से लेके चांद रात तक 10 दिन का एहतिकाफ, 10 दिन का, 10 दिन के लिए पूरी दुनिया को तलाक, 10 दिन के लिए पूरी दुनिया वालों से ले बेताल्लुक, 10 दिन के लिए पूरे मामलात, पूरे बिजनेस सब ठप। क्या होगा? बस हम होंगे, हमारा खुदा होगा। 365 दिन मौला खिला रहा, पिला रहा, उठा रहा, लिटा रहा, सुला रहा, बिठा रहा, सब करा रहा। फिर वैसे मौला को राजी करने के लिए 10 दिन नहीं निकाल सकते? कौन कौन नहीं निकाल सकते? हाथ उठाओ। अब पूरे बैठते इत्तेकाफ में, बातें करो बोले तो हैदराबाद यहां सबसे आगे है मेरे प्यारे भाई, मगर इरादा करो, वो मौला मेरे भाई 70 माहों से ज्यादा चाहने वाला, बिस्तर पे जाते ही नींद देने वाला नहीं, जवान होते ही गाड़ियां दिलाने वाला, शादी होते ही माँ बाप बनाने वाला, बूढ़े हुए तो जवान बच्चों को सहारा बनाकर देने वाला खुदा, वैसे मौला के लिए अगर एक 10 दिन नहीं निकाल सके तो क्या जिंदगी है मेरे भाई हमारी। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खातिर 20 रमजान से लेके 30 रमजान तक 10 दिन आप एतिकाफ में बैठेंगे। ये मेरे आका की सबसे प्यारी सुन्नत है। मेरे आका हमेशा बैठा करते और फरमाते हैं कि एतिकाफ में बैठने वाला गुनाहों से ऐसे पाक ऐसे पाक ऐसे पाक हो जाता है जैसे अभी अपने मां के पेट से पैदा हुआ है। और इसीलिए तहरीक सदाए इस्लाम के ज़ेर एहतमाम 10 रोजा सुन्नत एतिकाफ मस्जिद मोहम्मदिया, मस्जिद गड्ढा, रहमत नगर, यूसुफगुड़ा, जहां पे मैं खिताब करता हूं हर जुमा, वहां पर हमारी तहरीक की तरफ से और इंतजामी कमेटी मस्जिद मोहम्मदिया की तरफ से 10 रोजा सुन्नत एतिकाफ का एहतमाम, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको 10 दिन सहरी भी खाने को मिलेगी, इफ्तार भी मिलेगा, इफ्तार के बाद का फिर डिनर भी आपको मिलेगा। 10 दिन आपका ये भाई आपके साथ होगा। 10 दिन में रोजाना दरसे कुरान, दरसे तफसीर होगा, दरसे हदीस भी होगा, दरसे फिक़ा भी होगा, दरसे तसव्वुफ भी होगा, हल्क़े जिक्र भी होगा, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह रिक़्क़त ख़ैज़ दुआ भी होगी। रोजाना समात कुरान भी होगा, तिलावत कुरान मैं खुद करूंगा, आप बैठकर सुनेंगे इंशाअल्लाह। अब ईमानदारी से हाथ उठाओ, कौन कौन तशरीफ लाएंगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत दे। जो जो लोग हाथ नहीं उठाए, अल्लाह उनको जो भी परेशानियां हैं दूर कर दे, अल्लाह उनको एतिकाफ में बैठने की तौफीक अता करे, अल्लाह ताला उनके दिलों। अबू बकर, आए उमर, इसके साथ जाओ, मेरे हिस्से में जितनी चीजें की सारी इसे दे दो। जब वो तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजान शेखुल इस्लाम, फैजान शेखुल इस्लाम। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, फिर उसके बाद हजरत अबू बकर और उमर आए तो फिर नमाज शुरू की गई है। अल्लाह अल्लाह, ऐसा लुटाया मेरे आका अलैहिस्सलाम। इसीलिए ने कहा हमें सारे आलमों की रहमत बनाकर भेज रहे हैं। ये सारे आलमों की रहमत है। जो लेना हो दुनिया वालों, इसी मुस्तफा के दर से लो, इनकी रहमत का सबको मिलता है।
میرے پیارے بھائی، اب یہ میرے آقا علیہ السلام کی آنے کریمی خود کی زبان اقدس سے جو ہے آپ سماعت فرما لے۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو بات بخاری شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 1 نمبر 4 حدیث لکھی ہوئی ہے، آقا علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، آقا علیہ الصلوۃ والسلام انسانوں میں، لوگوں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے، سب سے زیادہ بانٹنے والے، سب سے زیادہ لٹانے تھے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدو بحری من ریح المرسلہ، فرماتے ہیں حضور کی خیرات، حضور کا لٹانا، حضور کا بانٹنا، حضور کی سخاوت ایسے چلا کرتی تھی، ایسے چلا کرتی تھی جیسے طوفان کے وقت ہوا چلا کرتی ہے۔ بخاری کے الفاظ ہے ریح المرسلہ، طوفان کی ہوا کیسے چلتی ہے نا بے، ٹینا اڑے آتے ہیں، دیکھیے آپ، بلڈنگ گر گئی، کھمبا چڑھا، کیا ارے ہوا خطرناک ہوائی، ایسا ہوائی تو کھمبے بھی ٹیڑھے ہو جاتے، ہوائی تو ٹین بھی اڑ جاتی، ہوائی تو فاختے، جھاڑ گر گئے، پوچھے کیا ہوا چلی زوردار، اچھا طوفانی ہوا تھی۔ ارے یہ ہوا چلتی ہے تو جس طرح دنیا کا نظام درم برم ہو جاتا ہے، اسی طرح میرے مصطفیٰ کو اللہ نے جوادیت دی تھی، جب ان کی رحمت چلتی ہے تو گناہگاروں کے گناہ بھی گر جاتے ہیں، بدکاروں کی بدکاری بھی گر جاتی ہے، ذلیل و خوار لوگوں کی ذلت اور رسوائی بھی ختم ہو جاتی ہے، ان کی رحمت سارے گناہوں سے دھو کر ان کی امت کو جنت کا حقدار بنا دیتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ پیارے دوستو، میرے آقا نامدار مدنی تاجدار علیہ السلام کے بارے میں لوگ پوچھے، ارے سر حضور 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 بولتے رہتے، کچھ تو ملا؟ چوپ، میلاد کا جلسہ کر رہا ہے، کیا ہوا؟ ہو گیا جلسہ، ملا؟ ایسے سوال ہوتے ہم سے، تو ایک شاعر نے کیا ہی بڑا خوب جواب دیا ہے، سن لیجئے۔ پوچھتے کیا ہو کہ آقا ہمیں کیا دیتے ہیں، پوچھتے کیا ہو کہ آقا ہمیں کیا دیتے ہیں، کیا یہ کم ہے کہ بندے کو خدا دیتے ہیں؟ نہیں، ہم بندوں کو خدا سے ملا ہی نہیں۔ اجی اگر خدا نہ خواستہ یہ نبی نہ ہوتے، ہم بھی ڈن ٹن ٹن مان لیتے رہتے تھے، ادھر والے پورے ٹن ٹن، ادھر والے پورے یوں یوں کر لیتے رہتے۔ اجی یہ نبی کا صدقہ ہے، نہ ادھر والے ادھر کے نہ ادھر والے ادھر کے، سب کے سب خدا والے ہو رہے ہیں۔ ہم سے پوچھے یہ نبی آئے تو کیا ہوا؟ ارے یہ نبی ہی کی تو برکت ہے کہ ہم خدا والے ہو گئے، ہم سجدے والے ہو گئے، ہم رکوع والے ہو گئے، ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ والے ہو گئے۔ یہ نبی ہی کا تو صدقہ ہے۔ اگر یہ نبی نہ آتے آج ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہتا تھا۔ اچھا، آپ بعض لوگوں کو پوچھو، آپ ہو سکتا ہے یہاں بھی بیٹھے ہوں گے آزو بازو سے آ کے، ان کا نے خدا کا تصور نہیں ہے، ہنومان جی کو خدا بولتے ہیں، رام جی کو خدا بولتے ہیں، سیتا کو خدا کی بیوی بولتے، کیا کیا کی بول لیتے بیچارے۔ آپ ذرا سوچو، ان لوگوں کا نے خدا کا تصور ہے، خدا ہے نا وہ، ان کا نے رام کو بول رہے ہیں، کس کو بول رہے ہیں، خدا کا تصور تو ہے، کتاب کا تصور بھی ہے، وید ہے، رامائن ہے، بھگوت ہے، کیا کیا کی رامائن پورے ان کا نے ہے، کتاب کا تصور ان کا نے، نیکی کا تصور بھی ہے، برائی کا تصور بھی ہے، اچھائی کا تصور بھی ہے، بدی کا تصور بھی ہے، پھر بھی وہ لوگ تباہ ہو گئے۔ کیوں؟ ساری چیزیں ان کے پاس ہے، محمد الرسول اللہ ان کے پاس نہیں ہے۔ اجی اگر یہ ایک نبی آ جاتا تو یہ نبی کو وہ لوگ اگر لے لیتے تو یہ نبی ان کو بتاتا، دیکھو یہ سب بیکار باتیں ہیں، ان سب کو چھوڑو، وحدہ لا شریک کو پکڑو۔ ہم لوگ ابھی پہلے وہی تھے جی، ایسا بولتے، چلو مان لو، تھوڑی دیر کیا سننا بول رہے، تم لوگ ابھی پہلے یہی تھے، چلو مان لو۔ ارے بھائی اب آ جاؤ، ہم لوگ اچھے راستے پہ آ گئے، تم بھی آ جاؤ۔ نہیں تھے، چلو جان دو، تھوڑی دیر کے راستے تھے، اب آ جاؤ، ہم اچھے راستے پہ آئے نا۔ اللہ بول رہے پہلے تم لوگ بھی یہ سڑا ہوا کھانا کھاتے تھے جی، ایسا اب آ جاؤ رے بھائی، ہم لوگ آپ بریانی کھا رہے نا،
تو میرے پیارے بھائیوں، تو ان لوگوں کو کہنے کی سمجھانے کی ضرورت ہے. پہلے سڑا ہوا کھانا ہم لوگ کھاتے تھے ہوں گے، اب تم کیوں کھا رہے ہیں؟ اب تو بریانی کا دور چل رہا ہے، بہترین ڈشوں کا دور چل رہا ہے، اس لیے وہ سڑے کھانوں کو چھوڑو اور یہ نعمتوں کو لوٹنے کی طرف آ جاؤ. تو یہ جو ہم نعمت لوٹ رہے ہیں، یہ مصطفیٰ نہ جانے رحمت کی نالین پاک کا صدقہ ہے. یہ نبی نہیں آتے تو ہم کو کیسے پتا چلتا کہ خدا وہ ہے، رحیم وہ ہے، کریم وہ ہے. اب آئیے ایک پیاری بات میرے آقا علیہ السلام کی خود زبانی آپ کو سناتا ہوں. متفق علیہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا انا قاسم واللہ یعطی، اللہ مجھ کو دیتا ہے اور میں سب کو تقسیم کرتا ہوں. ذرا زور سے بولو، اللہ مجھ کو دیتا ہے. بازو والے کیا کرے اس کا ترجمہ؟ اللہ مجھے مال دیتا ہے، میں سب کو تقسیم کرتا ہوں. حد دیکھو، اب شرارت کی انتہا ہوتی ہے، وہ انتہا کے باہر نکل گئے لوگ. حضور کیا بول رہے ہیں یہاں پہ؟ حدیث شریف کے الفاظ آپ کو سنا، انا میں، قاسم تقسیم کرنے والا ہوں، واللہ اور میرا رب، یعطی مجھ کو دیتا ہے. مال کا ذکر آیا کہیں آیا؟ پیسوں کا ذکر آیا، روپے کا ذکر آیا، زمین کا ذکر آیا، بلڈنگ کا ذکر آیا، کار کا ذکر. بازو والے بول رہے ہیں اللہ مجھے مال دیتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں. مطلب میں خالی مال ہی دیتا ہوں، باقی کا کچھ بھی نہیں دیتا ہوں، یہ مطلب ہے اس کا. سرکار کی شان میں کیسا بھی کرنا، عظمت گھٹانا، سرکار کی توہین کرنا، سرکار کے مرتبے کو گرانا، سرکار کی شان و رفعت کو کم کرنا، یہ ان کی زندگیوں کا مقصد بنا ہوا ہے. لیکن قربان جاؤ میرے پیارے دوستو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ مجھ کو دیتا ہے اور میں سب کو تقسیم کرتا ہوں. اب نقشبندی سے پوچھو اللہ مصطفیٰ کو کیا دیتا ہے، مصطفیٰ کیا تقسیم کرتے ہیں؟ تو حدیث بتا رہی ہے کہ اللہ مجھ کو دیتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں. ہمارے گھر میں جو آل و اولاد ہو رہی ہے، دینے والا خدا ہے، بانٹنے والے مصطفیٰ ہے. ہمارے گھر میں جو کھانا ہے، دینے والا خدا، بانٹنے والے مصطفیٰ ہے. پہلے یہ مصطفیٰ جانے رحمت کے در پہ اترا تھا، وہاں سے سب کو تقسیم کیا جا رہا ہے، وہاں سے سب کو بانٹا جا رہا ہے. آپ ہم بولے تو سنتے، ہم گئے تو بھی وہ خبر رہتی، ہمارا گھر خالی ہے تو بھی ہمارے نبی کو اطلاع ہوتی، ہمارے پیر میں کانٹا چوبا تو ہمارے نبی کو اطلاع ہوتی. ہم یا نبی سلام علیکہ بولتے ہیں تو نبی کو خبر ہوتی. ہم الفاتحہ الی حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، مصطفیٰ براہ راست سماعت کرتے ہیں. ہم درود پڑھتے ہیں، ہمارا نبی سنتا ہے. ہم نعرہ لگاتے ہیں، ہمارا نبی سنتا ہے. ہم نعت پڑھتے ہیں، ہمارا نبی سنتا ہے. کیونکہ دوستو یہ نبی کا کنیکشن دل سے جڑا ہوا ہے، یہ نبی کا کنیکشن ہماری رگوں سے جڑا ہوا ہے، ہمارے خون سے جڑا ہوا ہے، ہماری ہر اداؤں سے ہمارے نبی کا کنیکشن جڑا ہوا ہے. ہماری ہر ادا کی ہمارے آقا کو اطلاع ہوتی، خبر ہوتی. ایک صاحب پرسوں کیا کرے، ماسا ٹینک چورستے پہ گاڑی سگنل پڑا ہوا ہے، زور سے بھگا رہے، اور سگنل پڑا ہوا ہے، پولیس والا ہاتھ بتا دیا، لائٹ لے لیے، بھگا کے آگے کیا کرے، بریک مار دیے. بریک مارے تو گاڑی پوری اسکیٹ ہو گئی، واپس پلٹا لے کے آ کے پھر وہ لائن میں ٹھہر گئے. تو میں پوچھا جب پولیس والا رکا تو انہیں رکا نہیں. پہلی بات تو خود ہی رک جانا تھا، سگنل دیکھ کے رکا نہیں. ٹریفک پولیس والا ہاتھ بتایا جب تو رکنا تھا، سیکنڈ ٹائم جب بھی نہیں رکا. پھر اتنی دور جا کے بریک مار کے پلٹا کیا کہ شریفوں کے جیسا صف میں ٹھہرنے کی کیا ضرورت تھی. میں تھوڑا پریشان ہوا، میں بھی محبت میں ذرا فری ٹائپ کا ہوں، پیار سے پوچھ لیا کیا بات ہے میاں، شرافت کی تو انتہا ہو گئی آج. بولا مصعب شرافت ورافت کچھ بھی نہیں ہے، اوپر کیمرہ ہے دیکھ رہے. پھگٹ میں چالان آ جاتا، چالان سے بچنے آ کے ٹھہروں. بولا اوفو. میں پوچھا وہاں کیمرے میں فیڈ ہوتا، پورا فیڈ ہوتا. کل چٹھی آتی گھر کو 300 روپے.
وہ کیسا؟ بولے کنٹرول روم سے کنیکشن جڑا ہوا ہے. اوہو ماساپٹین چورستے پہ غلطی ہو رہی, کنٹرول روم میں خبر ہو رہی. مصطفیٰ کا غلام میلاد میں بیٹھا تو مدینے میں خبر ہو جاتی ہے. نعرے رسالت, نعرے رسالت, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت زندہ آباد, زندہ آباد, زندہ آباد. پیارے دوستو, لوگوں کو کیمرے پہ بھروسہ ہے دیکھو نہیں, خدا پہ, خدا کے نبی پہ بھروسہ نہیں ہے تو یہ ایمان ہے. وہ بٹو والا اچھا ہے ایسے ایمان سے. تو میرے پیارے بھائیوں, اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بندے نہیں سمجھے تو اللہ تعالیٰ بولے ان کو سمجھانے کے واسطے کیمرہ بنا, بولے کیمرہ بنا کے لگا دیے. آج کے پیپر میں مسجد نبوی شریف میں 600 کیمرے لگائے گئے تھے. 600 آج کے پیپر میں 600 کیمرے مسجد نبوی شریف میں. اللہ معاف کرے, ٹوائلٹ کو گئے تو ہی معلوم ہو وہاں پہ کون ٹوائلٹ کو گئے. ایک نبی کی دیکھنے کو نہیں مان رہی تھی قوم. اللہ بولا میرا نبی نہیں دیکھتا, نہیں مانتا تو لے میں تیرا ایمان کیمروں پہ لا کے ڈال دیتا ہوں. 600 کیمرے مسجد نبوی میں ہے, 600 کیمروں پہ ایمان ہے, اللہ کے نبی پہ ایمان نہیں ہے. دیکھو نبی کی طرف رخ کر کے ٹھہرے تو پلٹا دیتا, پلٹ قبلہ قبلہ نہیں, ادھر نہیں دیکھنا ہوتا. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے ہم نبی کو اتنی اچھی طرح نہیں دیکھ سکتے ہیں جالی کے اندر سے ہمارا نبی ہم کو جتنی اچھی طرح دیکھ رہا. یہ ہمارا ایمان ہے. ہم ایمان والوں کو کیمروں کی ضرورت نہیں ہے. یہ کیمرے ان لوگوں کے واسطے نکلے, بازو والوں کے واسطے ثابت کرنے. ارے جب کیمرہ دیکھ سکتا ہے, اچھا کیمرے کا کنیکشن بھی دیکھو آپ پلک سے خالی. اچھا آپ جو ہمارے بچے یہاں کیمرے لے کے نا, اس کو پلک ہے نا تھلک ہے, خالی ٹھہرا ہے کیمرہ, پورا ریکارڈ کر رہا ہوں نہیں, اس کو وائر ہے جی لگے ہوا.